انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور موت جو ہے اس کے آہستہ آہستہ قریب آتی جاتی ہے، اور پتہ تب لگتا ہے جب موت کا فرشتہ اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، ای ایم ای کے جو ڈی ایچ اے کا ایک سیکٹر ہے ای ایم ای، وہاں پر ایک گھر میں اے سی لگا ہوا تھا، وہ اے سی پھٹ گیا جس سے 3 ہلاکتیں ہو گئیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور افسوسناک اس سینس میں بھی ہے کہ جو کوتاہیاں برتی جاتی ہیں، جو اے سی بنانے والے ہوتے ہیں، جو گیسز بناتے ہیں، شاید ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ ای ایم ای میں ایک تاجر ہیں جو اردو بازار میں ان کا بزنس ہے، اچھا ان کا بزنس ہے۔ ان کا بیٹا، ان کی بہو، اور ایک جو بہو تھی وہ حاملہ تھی۔ دوپہر کے ٹائم اے سی لگایا، گھر میں اے سی لگے ہوتے ہیں، گرمی اتنی شدید ہے، اور وہاں پر اچانک بلاسٹ ہوتا ہے، اور بلاسٹ ہونے کے بعد آگ جو ہے وہ باقاعدہ آگ، وہ جو گیس ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ جل جاتا ہے۔ دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہوتے ہیں، اور پہلے جو میاں ہے اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، بیوی کو بھی منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہی پتہ لگتا ہے، یہ کوئی 5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ، اور جوان نوجوان جو ہے، یہ بزرگ کوئی نہیں، نوجوان لڑکا جو تھا، نوجوان لڑکی تھی، اور انہوں نے جب ڈیتھ ہو گئی لڑکے کی وہاں پہنچتے ہی، اور جو جوان ڈیتھ کے بعد گھر کے اندر جو حالات تھے وہ بڑے خوفناک تھے۔ ہم نے کوشش بھی کی کہ ان کے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس چیز پہ بات چیت کی جائے، لیکن جس پوزیشن میں وہ تھے یقیناً ان کو نہ زور دیا جا سکتا تھا اور نہ وہ اس چیز کے اوپر بولنا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ حادثہ تو ہوا، اور پھر جب اس نوجوان کی ڈیتھ تھی، تدفین کی جا رہی تھی، اس سے نیکسٹ ڈے، تو اسی وقت اطلاع ملتی ہے کہ جو اس کی مسز ہے جو ہاسپٹل میں تھی، جو حاملہ تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کوہرام برپا ہو گیا ایک مرتبہ پھر۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایک نوجوان، پھر اس کے بعد اس کی اہلیہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بچہ جو بھی جس نے دنیا میں آنا تھا وہ بھی نہ رہا۔ اب باتیں جتنے منہ اتنی باتیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جس کمپنی کا تھا اس میں وہ ایک گیس ہوتی ہے R32، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ گیس انڈیا میں آلریڈی بین ہے، پاکستان میں وہ گیس ابھی بھی اے سیز کے اندر ڈالی جا رہی ہے، اور وہ گیس کی جو ہے وہ لیکیج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اب پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو روم تھا اس روم میں پرفیومز بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے، اور جب وہاں سے بلاسٹ ہوا ہے، شعلہ نکلا ہے، تو اس نے ان پرفیومز کی وجہ سے زیادہ آگ پکڑ لی۔ لیکن اصل تو چیز یہ ہے کہ ہم لوگ تمام جو پاکستانی ہیں، باقی بھی دنیا میں جو اے سی لگاتے ہیں، وہ اب بڑا مطمئن ہو کر جو ہے اپنا اے سی لگا کے اپنی پرفیومز ہر چیز کام کرتے ہیں۔ LED بھی لگی ہوئی تھی کمرے میں، تو وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی اب اے سی چلایا ہے تو پرفیومز اٹھا کے باہر رکھ دیں۔ اگر اس طرح کی کوئی نوبت ہے تو وہ پہلے ہی آئیڈیا ہوتا۔ بہرحال یہ 2 سال پہلے اے سی خریدا گیا تھا، اور ایک بہت بڑی معروف کمپنی جو آج کل بہت زیادہ سر نکال رہی ہے، اس کمپنی کا اے سی تھا۔ نام میں ابھی صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ یہ کمپنی کی غلطی تھی یا اس گیس کی، کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ریفلنگ کرائی گئی تھی گیس کی۔ جب سروس کرواتے ہیں، گرمی آئی اے سی کی، تو ریفلنگ بھی کروائی گئی تھی، اور جس کی اندر جو ہے وہ گیس کی کمی تھی، اور گیس اس کو پورا کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ کھڑکی تھی ایک بہت بڑی جس میں شیشے تھے لگے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بلاسٹ ہوا تو وہی شیشوں نے بم کا کردار ادا کیا، اور وہ جب ٹوٹے اور پھر راکٹ کی طرح، تلوار کی طرح جا کے مختلف جگہوں پر وہ لگے۔ اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی، اور اس میں بھی یہی تھا کہ تمام چیزیں جل کے بڑا برا حال ہو گیا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بتاؤں کہ اردو بازار کے معروف تاجر تھے، اور اس کے علاوہ پھر یہ کچھ عرصہ، مطلب یہ پہلے، اس سے پہلے شام نگر کے رہائشی تھے جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے بیٹے، جوان بیٹے کی جان گئی ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اور اس کے بعد یہ ای ایم ای شفٹ ہوئے تھے، اور یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5-6 دن پہلے، کیا ڈیتھ 2 دن پہلے ہوئی تھی نوجوان کی، اور پھر اے سی کمپنی کے لوگ بھی یہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا۔ ظاہر انہوں نے کیوں کہنا تھا کہ بھئی ہمارا
کوئی ایسا کردار ہے یا ہمارا کچھ ایسا 2 سال تو ویسے گزر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 سال میں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بم باندھ کے گھر میں چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی کہ ہم بری الزماں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کہیں جی اندر پرفیومز پڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ کی کسی بھی اے سی کی جب آپ سپلائی دیتے ہیں، کوئی ایسا ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ جی جس کمرے میں اے سی ہوگا وہاں پر پرفیومز نہیں رکھیں گے؟ لوگوں کے گھروں میں تمام چیزیں اسی طریقے سے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو شاید جو لواحقین ہیں، جو لوگ جن کی جان گئی ہے ان کی، وہ شاید اس معاملے میں اس پوزیشن میں نہ ہو کہ کسی تحقیقات کا مطالبہ کر سکے، لیکن میں ضرور مطالبہ کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، چیف جسٹس صاحب سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی، کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ جس کمپنی کا یہ اے سی لگا تھا، اس کمپنی کے لاکھوں اے سی لاہور سمیت پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیا وہ جو گھر میں اے سی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے ہی خطرناک ہیں؟ کیا ان میں بھی خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ اگر کمپنی کا فالٹ ہے تو اس کمپنی کو بین کیا جائے، اور نہ صرف بین کیا جائے بلکہ جو پروڈکٹ ان کی سیل ہو چکی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک ایسا سرکولر جاری کیا جائے کہ لوگ کیا وہ اپنے گھروں سے اتار دیں، یا جس طرح بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔